بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب معرب اور مبنی کی بحث میں پہلی فصل انواع اعراب اور اس کی علامتوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے. بیان کیا گیا کہ اسم کے اعراب کی 3 قسمیں ہیں. اسم پہ جو اعراب آتا ہے وہ 3 طریقے کا آتا ہے: رفع، نصب و جر. ٹھیک، اور ان کے لیے 2 علامتیں ہیں، یعنی اعراب کی 2 علامتیں ہیں، 2 پہچان ہیں. ایک علامت اصلی، دوسرے علامت فرعی. علامت اصلی یہی ہے کہ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ، حالت جر میں کسرہ. یہ اصلی علامت ہے، چونکہ اعراب اصلی یہی ہے. دوسری علامت اعراب کی علامت فرعی ہے. علامت فرعی علامت اصلی کے مقابلے میں ہے. علامت فرعی اس علامت کو کہتے ہیں کہ جو اصل کی نیابت کرے، جو اعراب اصلی کا قائم مقام ہو، جانشین ہو، یا یوں کہا جائے کہ جو اعراب اصلی کی جگہ پر آئے. دیکھیں، حالت رفع میں اگر ضمہ آتا ہے، حالت نصب میں فتحہ آتا ہے، حالت جر میں کسرہ آتا ہے تو اس کو کہیں گے علامت اصلی. لیکن حالت رفع میں اگر ضمہ کے بجائے الف آ جائے، واو آ جائے، یا کوئی اور چیز آ جائے تو اس کو کہیں گے علامت فرعی. یعنی وہ الف یا واو ضمہ کی جگہ آیا ہے جو ضمہ کی نیابت کر رہا ہے. ویسے ہی حالت نصب میں فتحے کی بجائے الف آ جائے، مولانا حالت نصب میں الف آ جائے یا کوئی اور دوسری چیز آ جائے تو اس کو کہیں گے علامت فرعی. علامت فرعی کیوں کہیں گے؟ کیونکہ حالت نصب میں نصب کی جگہ پر یہ الف آیا ہوا ہے، گویا یہ الف فتحے کی نیابت کر رہا ہے. ٹھیک ہے مولانا. تو علامت اصلی اعراب کی جو 3 قسمیں ہیں، اعراب جو 3 طریقے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ اور حالت جر میں کسرہ. ٹھیک، یہ علامت اصلی ہیں. اب ان کی جگہوں پہ جو علامتیں آئیں گی ان کو علامت فرعی کہا جائے گا. طرح کی علامت فرعی کی 5 قسمیں ہیں. 5 مقامات پر، 5 جگہوں پر علامت فرعی علامت اصلی کی نیابت کرتے ہیں. سب سے پہلے واو جو ضمے کی نیابت کرتا ہے. کہاں پہ؟ اسماء ستہ میں. اسماء ستہ میں ضمہ کی جگہ واو آتا ہے حالت رفعی میں. اور جمع مذکر سالم میں بھی، جمع مذکر سالم میں بھی ضمے کی جگہ واو آتا ہے. تو یہ 2 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر واو ضمے کی نیابت کرتا ہے، ایک اسماء ستہ میں اور ایک جمع مذکر سالم میں. جیسے کہ جاءنی ابوک، جاءنی جاء فعل، نی مفعول، ابو مضاف مضاف الیہ، ہے نا. فاعل جاء کا، تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، حالت رفع میں ہے تو ضمہ ہونا چاہیے لیکن واو آیا ہے تو اس واو کو کیا کہیں گے مولانا؟ علامت فرعی. کیوں علامت فرعی کہیں گے؟ کیونکہ یہ ضمے کی نیابت کر رہا ہے. یا فاز المسلمون، فاز فعل ہے اور المسلمون اس کا فاعل ہے، جمع مذکر سالم ہے. ٹھیک، یہ واو کے ساتھ. نون تو علامت جمع ہے، جو نون سے پہلے واو ہے وہ ضمے کی نیابت کر رہا ہے. ٹھیک، تو یہ وہ 2 مقامات ہیں، 2 جگہیں ہیں کہ جہاں پر واو ضمے کی نیابت کر رہا ہے. ان 2 مقامات پر واو کو علامت
فرعی کہا جائے گا. ٹھیک مولانا. نمبر 2، یا کسرے کی نیابت کرتا ہے. کہاں پر؟ ایک تو اسماء ستہ مکبرہ میں، اس کے بعد تثنیہ میں، اور تیسری جگہ ہے جمع مذکر نہ یہ اسماء ستہ میں یا جو ہے وہ نیابت کرتے ہیں. اسے یا نیابت کرتی ہے کسرے کی اسماء ستہ میں. یا کی بات چل رہی ہے. ٹھیک. ہاں. اور فی المثنى والجمع المذکر سالم عن الفتحہ فی الاخیرین. جمع مذکر سالم اور تثنیہ میں یا نیابت کرتی ہے فتحے کی. پس یا دو جگہوں پر نیابت کرتی ہے کسرے کی. ایک جگہ کسرے کی، دو جگہ فتحے کی. اسماء ستہ میں یا نیابت کرتی ہے کسرہ کی، تثنیہ اور جمع میں یا نیابت کرتی ہے فتحے کی. پس یا بھی جو ہے دو جگہوں پر علامت فرعی واقع ہوتی ہے. ایک اسماء ستہ میں. اسماء ستہ جب حالت جری میں ہوں گے تو یا نیابت کرے گی کس کی مولانا؟ کسرے کی. اسی طریقے سے تثنیہ اور جمع میں اگر یہ دونوں حالت نصب میں ہوں تو یہ یا نیابت کرتی ہے فتحے کی. فتحے کی جگہ پر یا آتی ہے. جیسے مررتو بے ابیک. مررتو فعل و فاعل، با حرف جر، ابی مضاف اسماء ستہ میں سے ہے اور کاف مضاف الیہ ہے. ما کے ذریعے سے اب کیا ہوا ہے مولانا؟ مجرور ہوا ہے. تو حالت جری میں کسرہ ہونا چاہیے تھا لیکن کسرے کی جگہ پر کیا ہے؟ یا ہے. تو یا کو کیا کہا جائے گا؟ علامت فرعی. یا مررتو برجلین. مررتو فعل و فاعل، با حرف جر، رجلین تثنیہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ رجلین کیا ہے مولانا؟ تثنیہ ہے. اور یہ بھی مررتو برجلین. مررتو فعل و فاعل، رجلین کیا ہے؟ تثنیہ ہے اور مفعول ہے. مفعول ہونے کی وجہ سے مولانا مفتوح ہے. ٹھیک. با حرف جر رجلین، یہ دو طریقے سے ہوگا. آپ جو ہے برجلین کی دو ترکیبیں کر سکتے ہیں. ایک با حرف جر رجلین مجرور بھی کر سکتے ہیں، اور اگر پورا کلمہ لیں گے برجلین تو مررتو برجلین، مررتو فعل و فاعل اور رجلین کیا ہوگا؟ مفعول ہو جائے گا. تو مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک. تو حالت نصب میں فتحہ ہونا چاہیے لیکن یا آئی ہے تو یہ یا نیابت کر رہی ہے کس کی؟ فتحے کی. البتہ نا یہ جو دیا ہوا ہے تثنیہ اور جمع میں، سمجھ رہے ہیں؟ تثنیہ اور جمع میں یا دو صورتوں میں نیابت کرتی ہے. تثنیہ جب حالت جری میں ہو یا حالت نصبی میں ہو. ٹھیک. تو یہ پہلی جو مثال دی ہے مررتو برجلین حالت جری کی دی ہے چونکہ حرف جر اس پر آیا ہے. مررتو بالمسلمین. لیکن رأیت رجلین ورأیت المسلمین یہ کیا ہے؟ مسلمین یا مسلمین. مسلمین نہیں، مسلمین تثنیہ. دوسری آخر کی جو دو مثالیں ہیں وہ حالت نصبی میں ہے چونکہ مفعول واقع ہو رہے ہیں. تو تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں اگر یہ حالت جر میں ہوں تب بھی یا کیا ہے؟ کسرے کی نیابت کرے گا، اور حالت نصب میں ہو تو فتحے کی نیابت کرے گا. ٹھیک مولانا؟ واضح ہوا؟
یا نیابت کرے گی کسرہ کی، یا نیابت کرتی ہے کسرے کی اسماء ستہ میں اور تثنیہ جمع مذکر سالم میں، اور اسی طریقے سے یا نیابت کرتی ہے فتح کی آخر کے دو میں، کس میں؟ یعنی تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں۔ ٹھیک ہے مولانا، یہ مسئلہ واضح ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں۔ چلے اب تیسرا مقام کہ جہاں پر علامت فرعی آپ کو ملے گی وہ ہے الف نیابت کرتا ہے فتح کی اسماء ستہ میں، اسماء ستہ میں الف فتح کی نیابت کرتا ہے، جہاں اسماء ستہ میں فتحہ آنا چاہیے وہاں الف آتے ہیں، یعنی جب حالت نصبی میں۔ وَعَنِ الزَّمَّ فِي الْمُثَنَّى، اور الف نیابت کرتا ہے ضمے کی تثنیہ میں، اگر تثنیہ ہے تو حالت رفعی میں ضمے کے بجائے کیا آتا ہے مولانا؟ الف آتا ہے، جیسے رأیت اباک وجاءنی رجلان، رأیت اباک میں کیا ہے؟ رأیت فعل، ابا فاعل، حالت نصبی ہے، فتحہ آنا چاہیے تھا لیکن الف آیا ہے، تو گویا یہ الف فتح کی نیابت کر رہا ہے۔ جاءنی رجلان، جاء فعل، نی مفعول، رجلان فاعل، حالت رفع میں ہے، نصب فتح ضمہ آنا چاہیے تھا لیکن کیا آیا ہے؟ الف۔ تو الف دو مقامات پر، دو جگہوں پر نیابت کرتا ہے، ایک جگہ فتح کی نیابت کرتا ہے کہاں پر؟ اسماء ستہ میں، ضمے کی نیابت کرتا ہے الف کہاں؟ تثنیہ میں۔ ٹھیک، چلے چوتھے بل کسرت وتنوب عن الفتح فی الجمع المؤنث السالم، یہاں سے آج جو نئی بحث تھی آپ کی، کسرہ نیابت کرتا ہے فتح کی جمع مؤنث سالم میں، جمع مؤنث سالم جب مجرور واقع ہوتا ہے تو کسرے کے بجائے کیا نام ہے؟ ہاں، جب مفتوح واقع ہوتا ہے جمع مؤنث سالم، جب مفتوح واقع ہوتا ہے تو فتح کے بجائے کسرہ آتا ہے۔ جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نصبی میں کیا ہے مولانا؟ کسرہ ہے، تو یہ کسرہ نیابت کرتا ہے کس کی؟ فتح کی۔ یہ ایک ہی مقام ہے کہ جہاں پر کسرہ فتح کی نیابت کرتا ہے۔ کسرہ فتح کی نیابت کہاں کرتا ہے؟ جمع مؤنث سالم میں، یعنی جب بھی جمع مؤنث سالم حالت نصبی میں ہوگا تو فتح کی جگہ کیا آئے گا؟ کسرہ آئے گا، جیسے رأیت المسلمات، رأیت فعل فاعل، المسلمات جمع مؤنث سالم ہے، مفعول واقع ہوا ہے، حالت نصبی میں ہے، بجائے یہ کہ فتحہ دیا جاتا مسلمات کہا جاتا، کیا کہا جا رہا ہے؟ مسلماتی، تو یہ جو کسرہ ہے یہ نیابت کر رہا ہے کس کی؟ فتح کی، فتح کے مقام پر، فتح کی جگہ پہ کسرہ آیا ہے۔ ٹھیک، والفتح وتنوب عن الکسرہ فی غیر المنصرف، یہ پانچویں اور آخری فتحہ یہ نیابت کرتا ہے کسرے کی غیر منصرف میں، یعنی بالکل جو چوتھا مورد ہے اس کے بالکل برعکس چوتھے مورد میں کسرہ نیابت کر رہا تھا فتح کی، اور پانچویں میں فتحہ نیابت کرے گا کسرے کی۔ کہاں؟ غیر منصرف میں۔ آپ جانتے ہیں غیر منصرف کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت جری میں فتحہ ہوتا ہے، حالت جری میں فتحہ ہوتا ہے، تو حالت جری میں بجائے یہ کہ کسرہ دیا جائے کیا دیا جاتا ہے؟ فتحہ۔ تو یہ فتحہ کس کی جگہ پہ آیا ہے؟ کسرے کی جگہ پر، پس فتحہ کسرے کا نائب ہے، علامت فرعی ہے۔ والفتحۃ وتنوب عن الکسرہ،
کرے گا اور فتحہ نیابت کرے گا کسرے کی فی غیر المنصرف، کہاں پر؟ غیر منصرف میں۔ غیر منصرف آپ سب جانتے ہیں کہ جس میں اسباب تسعہ میں سے 2 سبب پائے جائیں، یا اسباب غیر منصرف میں سے جس میں 2 سبب پائے جائیں وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ جیسے مررت بأحمد، شاہد مثال بأحمد ہے کہ مجرور واقع ہوا ہے، حالت کسرہ میں ہے، لیکن کسرے کی جگہ پر فتحہ بأحمد آیا ہے، تو یہ فتحہ نیابت کر رہا ہے کس کی؟ کسرے کی۔ تو یہ 5 مقامات اور 5 موارد تھے کہ جہاں پر یا آپ کو دیکھنے کو ملے گی علامت اصلی کی جگہ پر علامت فرعی علامت اصلی کی نیابت کر رہے ہیں۔ ایک بار اور دہرا دیتا ہوں، بات تمام ہو جائے۔ 5 مقامات پر 5 جگہوں پر آپ کو علامت فرعی دکھائی دے گی۔ 5 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ علامت فرعی علامت اصلی کی نیابت کرتے ہیں۔ اعراب اصلی کی جگہ دوسرے اعراب آتے ہیں، تو وہ جو دوسرے اعراب آتے ہیں اعراب اصلی کی جگہ، انہی کو کہا جاتا ہے علامت فرعی۔ سب سے پہلے واو نیابت کرتا ہے ضمے کی اسماء ستہ میں اور جمع مذکر سالم میں۔ اس کے بعد یا نیابت کرتا ہے کسرے کی اسماء ستہ میں اور تثنیہ و جمع مذکر سالم میں، اور اسی طریقے سے یا نیابت کرتا ہے فتحے کی تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں۔ گویا تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں یا کیا ہے مولانا؟ کبھی کسرے کی نیابت کرتا ہے اور کبھی فتحے کی نیابت کرتا ہے، یعنی ان دونوں حالتوں میں یا آتی ہے، یا کسرے کی جگہ بھی یا اور فتحے کی جگہ بھی یا۔ الف نیابت کرتا ہے فتحے کی، تیسرا مقام الف نیابت کرتا ہے فتحے کی اسماء ستہ میں اور نیابت کرتا ہے الف ضمے کی تثنیہ میں۔ نمبر 4 کسرہ نیابت کرتا ہے فتحے کی جمع مؤنث سالم میں۔ ٹھیک، ایک ہی مقام پر ایک ہی جگہ ہے کہ جہاں پر کسرہ فتحے کی نیابت کرتا ہے، وہ ہے جمع مؤنث سالم۔ اور 5واں اور آخری مورد چوتھے مورد کے بالکل برعکس ہے کہ فتحہ نیابت کرتا ہے کسرے کی، کہاں پر؟ غیر منصرف میں۔ یہ کل 5 مقامات 5 جگہیں کہ جہاں پر اعراب نیابتی، ان کو اعراب نیابتی بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں مولانا؟ اعراب نیابتی کہتے ہیں یا علامت فرعی کہتے ہیں، کیونکہ اصل کی جگہ پر اصل کے مقام پر یہ علامتیں آئی ہیں، اس لیے ان علامتوں کو علامت فرعی، چونکہ یہ نیابت کر رہے ہیں اصل کی، اس لیے ان کو علامت فرعی کہیں گے۔ چلو اس کے بعد دوسری فصل ہے اعراب تقدیری۔ سمجھ رہے ہیں؟ اعراب کبھی ظاہری ہوتا ہے اور اعراب کبھی تقدیری ہوتا ہے۔ ابھی تک جو آپ نے پڑھا وہ اعراب ظاہری تھے، سمجھ رہے ہیں؟ ظاہر میں یا تو اصلی تھے یا فرعی تھے۔ اصلی بھی ظاہر ہوتا ہے اور علامت فرعی بھی، دونوں ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اعراب تقدیری ظاہر نہیں ہوتے ہیں، لفظ میں نہیں ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اس کی بحث انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ ٹھیک، یہاں تک رہنے دیں۔